بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح بتائی۔ آج ہم تیسری آیت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میننگ ہے یعنی مطلب ہے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے کل جو 2 آیات میں متقین کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ کس سے؟ وحی سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بتاتا ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ دوسری چیزیں نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہیں جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ یہ کس کی خوبیاں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی، متقین کی۔ اگلی آیت ہے، یہ نمبر 4 اور 5 دونوں اکٹھا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی متقین کی صفات نمبر 4 اور 5 میں بھی ہے کہ وہ وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نبیوں پر آتا رہا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک بذریعہ وحی بھی وہ لاتا رہا، تو یہ، اور پھر اس سے پہلے کے تمام انبیاء کرام پہ وحی پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبی بیان کی کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں، تو ترجمہ بنتا ہے اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تشریح کیا بنتی ہے؟ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی نبی پاک پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی وہ بھی بالکل سچی تھی۔ آگے فرمایا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ یہ آخرت بھی ان دیکھی چیزوں یعنی غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اس سے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ ہے اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے پر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا، یعنی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو اگلا بتائیں گے۔